أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر سورہ ہے اس کی آیات 10 سے لے کر 15 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے اور ان کے لیے یکساں ہے آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے. اس مضمون کی آیت کی تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں ہو چکی ہے. اشاعرہ نے اس قسم کی آیات سے استدلال کیا ہے کہ تکلیف بالمحال جائز ہے. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا ایمان لانا ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود انہیں ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے. اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ایک ناممکن چیز کا حکم دینا جائز ہے. جواب یہ کہ اللہ کو علم ہے کہ وہ ایمان پر قادر ہوتے ہوئے ایمان نہیں لائیں گے. علم خدا کی وجہ سے وہ ایمان نہ لانے پر مجبور نہیں ہوتے. دوسرے لفظوں میں علم تابع ہے معلوم کا. معلوم مقدور ہے اور تابع اپنے مطبوع کی علت نہیں ہوتا. اگر اشاعرہ کا یہ استدلال صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے قدرت سلب ہو جاتی ہے. چونکہ کائنات میں جو کچھ رونما ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور علم کی وجہ سے معلوم غیر مقدور ہو جاتا ہے. تو تمام کائنات میں جو کچھ رونما ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے لیے غیر مقدور ہو جائے گا. آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ تو صرف انہیں تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بندے کے رحمان کا خوف رکھے. ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیں. اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے تنبیہ سود مند ہے. 2 خصلتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے تنبیہ مؤثر ہو جایا کرتی ہے. من اتبع ذکر جن میں قرآن کی پیروی کرنے کی صلاحیت موجود ہو یا تذکر و نصیحت پر کان دھرنے کی قابلیت ہو تو ایسے باضمیر لوگوں کو تنبیہ کی جائے تو وہ آپ کی تنبیہ و نصائح سے اثر لیں گے. دوسری بات وہ خشیہ الرحمن بندے کے رحمان کا خوف ہو تو وہ لوگ آپ کی تنبیہ سے اثر لیں گے. ان کا ضمیر بیدار ہوگا اور وہ اس ذات کا خوف کریں گے جو رحمان ہے. رحمت والی ذات سے خوف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ظلم سے نہیں بلکہ اس کے عدل سے خوف ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی فطرت ابھی بیدار ہے اور وجدان پر پردہ نہیں ہے. اس بیداری ضمیر و فطرت کی وجہ سے وحی کی آواز ان کے وجدان سے ٹکراتی ہے تو دل میں خوف آتا ہے چونکہ فطرت اس آواز کو پہچان لیتی ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم ایسے باوجدان بیدار فطرت لوگوں کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دیں. کریم سے مراد وہ شے ہے جو قابل ستائش ہو. الکریم اس میں جامع لکل ما یحمدو جس میں کسی نامطلوب چیز کا شائبہ نہ ہو وہ اجر کریم ہے. جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے وہ حق کی آواز نہیں سن سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ اتباع خوف ارادے و شعور کی علامات ہیں جو زندہ ضمیروں کے پاس ہوا کرتا ہے. آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے
ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، یعنی مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ سورہ مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ مشرکین اور اہل توحید کے درمیان بنیادی اختلاف حیات بعد الموت پر ہے، اسی لیے اسی سورہ میں معاد پر مختلف دلائل دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں ان سب اعمال کو، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سب لکھے جاتے ہیں۔ نکتب، ہم لکھتے ہیں کا مطلب اعمال کا ثبت ہونا ہے کہ عمل انرجی ایک مرتبہ وجود میں آنے کے بعد مٹتا نہیں ہے۔ جب خدا لکھتا ہے تو پھر بندوں کو بھی لکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ لکھنے سے علم محفوظ ہو جاتا ہے، اور ما قدموا، وہ اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سورہ حشر قرآن مجید کا 59 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دفتر قدرت میں ثبت کرتا ہے۔ وہ اعمال بعینہ ہی محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ صدقات جاریہ ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی اچھی روایت کو رواج دے تو اس کے لیے اسے رواج دینے کا ثواب ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس سب کا ثواب ملے گا۔ اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کے بغیر، اور کسی بری روایت کو رواج دے گا تو اسے رواج دینے کا وبال بھی اس کے سر پر ہوگا، اور جو اس کے بعد اس بری روایت پر عمل کرے گا ان سب کا وبال بھی اس پر ہوگا، بغیر اس کے کہ اس کے وبال میں کسی قسم کی کمی کی جائے۔ دوسری حدیث ہے ابن آدم جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، سوائے 3 چیزوں کے: جو علم وہ چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یا ایسا صدقہ چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد جاری رہے، وہ سب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا اور اس کے لیے ہمیشہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ بعض کے نزدیک آیت کا موضوع حیات بعد الموت اور انسان کا عمل ہے۔ اس اعتبار سے سیاق آیت یہ بنتا ہے کہ امام مبین نامہ اعمال کی طرف اشارہ ہے، جیسے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبَرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ سورہ قبر قرآن مجید کا 54 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 52 اور 53 میں ارشاد ہوا اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نامہ اعمال میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری آیت میں ہے یا ویلتنا ما لہذا القرآن ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ سورہ کہف قرآن مجید کی 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوا ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ نامہ اعمال کو امام اس لیے کہا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی پیروی کرنی پڑے گی، خواہ جنت جانے کا فیصلہ ہو یا جہنم جانے کا۔ دوسرے بات مفسرین کے نزدیک امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں۔ وَلَا رَيْبَ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سورہ انعام ہے قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ،
اس کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوا کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ یہ سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا اور زمین اور آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو اور روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ سورہ ہود ہے، قرآن مجید کا 11 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے، سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ پھر سورہ مبارکہ نمل جو قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں درج نہ ہو۔ اس موقف کے مطابق جس چیز میں سب چیزوں کو جمع کیا گیا ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو امام اس لیے کہا ہے کہ مقدرات عالم اس کے تابع ہیں۔ شیخ طوسی نے البیان، تبریسی نے مجموع البیان اور کاشانی نے زبدۃ التفاسیر، علامہ طباطبائی نے المیزان میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ بعض مصادر میں متعدد روایات موجود ہیں کہ امام مبین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ان سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قسم بخدا میں امام مبین ہوں، حق کو باطل سے جدا کر کے بیان کرنے والا میں ہوں، جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں لیا ہے۔ یہ سلیمان قندوزی نے ینابع المودت میں لکھا ہے، بیاع الانوار میں بھی ہے، تفسیر قمی میں بھی ہے۔ دوسری روایت معانی الاخبار میں ہے کہ ابو جاود نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ وہ امام ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جمع کر دیا ہے۔ علامہ طباطبائی نے ان دونوں روایات کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ یہ دونوں احادیث اگر صحیح ہوں تو یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے بلکہ ان کا مضمون بطن قرآن و اشارات قرآن سے ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ ایک عبد خدا نے اگر وحدانیت کا اقرار کیا ہو اور وہ اللہ کی بندگی میں اخلاص کی منزل پر فائز ہوا ہو، اسے اللہ کی کتاب مبین کا علم عنایت کر دیا جائے، جبکہ وہ نبی کے بعد سید الموحدین ہو۔ بعض دیگر شیعہ مفسرین نے اسے تفسیر نہیں تطبیق کہا ہے۔ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بعض شیعہ غالیوں کی یہ بات مجھے بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں امام مبین سے مراد علی علیہ السلام ہیں، اور ہر شے کا علم ان میں جمع کر دینا شاعر کے اس قول کے مطابق لیتے ہیں کہ لیس علی اللہ پہ مستنکر ان یجمیع العالم فی واحد، اللہ کے لیے یہ بات کوئی انوکھی نہیں ہے کہ عالم کو ایک ہی ذات میں جمع کر دے، عالم کو ایک ہی ذات میں جمع کر دے۔ ان میں سے بعض تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو لوح محفوظ کی طرح معلومات کا خزانہ بنایا ہے۔ اس بات میں کتاب جلیل کے بارے میں جو جہالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ سے عفو و عافیت کا طالب ہوں، اور ممکن ہے ان کی مراد وہی ہو جو اہل تصوف مراد لیتے ہیں کہ وہ اپنی اصطلاح میں انسان کامل کو کتاب مبین کہتے ہیں۔ اس سے جہالت کا معاملہ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے کمال کا تو صرف ناقص العقل و بے دین ہی انکار کر سکتا ہے۔ آلوسی صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ ناقص العقل کے بے دین لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ شیعہ اس مسئلے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، تو جو لوگ تفسیر اور تطبیق میں فرق جانتے ہیں ان کے لیے جواب ہو گیا ہے پہلے ہی۔ کسی شیعہ روایت میں نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو لوح محفوظ کی طرح بنایا گیا ہے۔ لوح محفوظ خزانہ علم الہی کی ایک تعبیر ہے جس کا کسی کے ساتھ مقابلہ قابل تصور نہیں ہے۔
حضرت علی علیہ السلام ہر اس علم کا خزانہ ہے جس کی بشر کو احتیاج ہے، چنانچہ سب کا علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا اور علی علیہ السلام کا کسی کی طرف رجوع نہ کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ علی علیہ السلام وارث علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی صوفی یہ دعویٰ کرے کہ اسے علم علی علیہ السلام کے سمندر میں سے قطرہ حاصل ہے اور وہ انسان کامل کہلائے اور امام مبین کا اطلاق اس پر درست بھی ہے، تو آپ کی نظر میں جہالت کا معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہماری نظر میں اس سے جہالت کا معاملہ سنگین ہو جاتا ہے کہ قطرے کو امام مبین کہنا جہالت نہ ہو اور سمندر کو امام مبین کہنا جہالت ہو۔ ما لکم کیف تحکمون، دیکھیے مشہور صوفی مفسر العلامہ اسماعیل حقی برسوی اپنی تفسیر روح البیان میں اس جگہ کیا لکھتے ہیں کہ جان لے کہ انسان کامل کا قلب امام مبین اور لوح الہی ہے، جس میں ملکوتی روشنیاں منقش ہوتی ہیں اور جبروتی اسرار ثبت ہوتے ہیں۔ اس عبارت سے پہلے وہ التاویلات النجمیہ ہی کی یہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ امام مبین میں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کے آثار اور انوار کو ہمارے احباب کے دلوں کے لوح محفوظ میں ہم نے جمع کیا ہے۔ اس قسم کی عبارت پڑھنے کے بعد جہالت کا معاملہ جس قدر آپ کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے اسی قدر ہمارے لیے سنگین تر ہو جاتا ہے۔ انسان کے تمام اعمال خود اور اس پر مترتب ہونے والے آثار سب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وما نکتب ما قدموا وآثارہم۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ بستی والوں نے کہا تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ۔ بستی والوں کا موقف وہی تھا جو اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کے بارے میں کافروں کا ہوتا ہے، وہ انسان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ اگر یہ مبلغین ہوتے تو یہ اعتراض نہ آتا، مکے والے بھی یہی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہے لہذا وہ رسول نہیں بن سکتے۔ سورہ مبارک فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ دیگر تکذیب کرنے والے قوموں نے بھی یہی کہا۔ سورہ مبارک قمر جو قرآن مجید کے 54 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔